الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ جو لفظ ہے ذکر، اہل لغت نے اس کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں. ذکر سے مراد ہے یاد کرنا، ذکر سے مراد ہے نصیحت کرنا، ذکر سے مراد ہے جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں تذکرہ کرنا، کسی کے بارے میں گفتگو کرنا. یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو ایک غلام کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اسے اپنے آقا کی یاد آتی رہے، وہ ہر وقت اپنے مالک کو یاد رکھے، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا مالک خوش ہو، اور کہیں کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے جس سے میرے آقا کی ناراضگی کا معاملہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، لہذا ہر دم اللہ کے ذکر میں ہماری زبانوں کو بھی تر رہنا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی یاد ہر لمحہ ہر لحظہ موجود ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے بارہا. ایک مقام تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد رکھیں گے. حالانکہ یاد رکھنے کا جو متضاد ہے وہ ہے بھول جانا، نسیان.
اور یہ نسیان صفت ہے انسان کی، انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نسیان سے پاک ہیں، اللہ تو اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کو بھی کبھی نہیں بھولتے۔ کھربوں میں، بلکہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ مخلوقات اللہ کی موجود ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، آبی مخلوقات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی کبھی فراموش نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں یہ نسیان والی کمی ہے ہی نہیں، تو انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن ایک فضیلت کے طور پہ اس کا ذکر کیا گیا کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے۔ محسوس ہوتا ہے یہ کسی خاص یاد رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ عمومی طور پر تو ہر یعنی مخلوق جو اللہ کی ہے، ہر شخص اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، اس کی ضروریات سے بھی واقف ہیں، اس کے معاملات سے بھی واقف ہیں۔ یہ کسی خاص یاد رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ حالانکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز اٹ سیلف ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کاہے کو؟ میرے ذکر کے لیے۔ نماز بھی ذکر ہے، لیکن جب تم نماز پڑھ چکو تو کہیں تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ اب ذکر کا سلسلہ اگلی نماز تک موقوف ہو گیا، بلکہ نماز میں ذکر کر چکو تو اگلی نماز میں دوبارہ ذکر کرنے سے پہلے درمیان کے وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے، اس لیے کہا گیا نماز پڑھ چکو، نماز میں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہو، نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اور ہر حالت میں ذکر کرو۔ اسی طرح پھر سورۃ الانفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب انسان جنگ کے میدان میں کھڑا ہو نا تو سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے مجھے ہتھیار کون سے چاہیے، اسباب کون سے چاہیے، سواریاں کون سی چاہیے، کتنے ٹینک ہوں، کتنی توپیں ہوں، کتنی تلواریں ہوں، کتنے نیزے ہوں، کتنے تیر کمان ہوں، کتنی کلاشن کوفیں ہوں تو میں آج دشمن پر غلبہ پا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے غالب آنے کا ایک اور ذریعہ اور سبب جو ہے نا، وہ جو سارے اسباب پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی فوج سے مقابلے میں کھڑے ہو، فاثبتوا، تو پہلا کام یہ کرنا ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، اور دوسرا کام کیا کرنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اس میدان جنگ میں کھڑے ہوئے بھی اسباب سے توجہات ہٹا کر تمہاری توجہات اللہ کے ذکر پر مذکور ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں یہ کیفیت آنی ہی نہیں چاہیے کہ تمہاری فتح و شکست کا دار و مدار دنیاوی اسباب پر ہے۔ بس اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، تو پھر یہ وہ کیفیت ہے غالباً جسے اقبال نے بیان کیا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی وہ فضائے بدر کیا تھی؟ اسباب موجود نہیں ہے، لیکن بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ نہ خنجر پر، نہ تیر پر، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو بس ایک کالی کملی والے پر۔ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس توکل کے ساتھ وہ اللہ والے جب میدان میں اترے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، تو پھر فرشتے اترے۔ کوئی اگر اس قدر یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد نہ آئے؟
تو فرمایا میدان جنگ میں ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھ رہے ہو تو بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے علاوہ دوسری حالت میں موجود ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور اگر صرف انسان اس عادت کو اپنا لے، اکابرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ذکر اللہ اس کے معمولات میں شامل ہو جائے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحضر ہے، تو گناہ کرتے وقت خیال نہیں آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر معمول بن گیا کہ وہ تسبیح اس کی زبان پہ چلتی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے، تو کیا گناہ کرنے لگے گا تب بھی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اسے یاد نہیں آئے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے اس سے منع فرمایا؟ کیا کبھی یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص زبان پہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہو اور ساتھ شراب کے گھونٹ بھی لے رہا ہو؟ کیا ممکن ہے کہ اس کی زبان پر، اس کے دل میں اللہ کا ذکر مستحضر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زنا بھی کر رہا ہو؟ تو ذکر الہی کو معمولات میں شامل کر لینا گناہوں سے بچنے کے لیے سبب کے طور پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ جو ہم خطبہ جمعہ کے آخر پہ بھی الفاظ اکثر آپ سنتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، جب وہ خود سب سے بڑا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی سب سے اولا ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس ذکر کے اولا اور افضل اور اکبر ہونے کا اور اعظم ہونے کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے اس کی تاثیر ہے۔ یاد رکھیں ہر شے کی کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ آگ کی تاثیر ہے کسی شے کو گرم کرنا، برف کی تاثیر ہے کسی شے کو ٹھنڈا کر دینا، ہر شے میں کوئی تاثیر پائی جاتی ہے۔ ذکر اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان جب مستقل اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اسے اس ذکر اللہ کی فضیلت میں اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کو چاہیے کہ کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ تلقین کی گئی ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی غیر اور فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں عورت کا انداز گفتگو بڑا اچھا ہے، یہ بیوی کو چاہیے کہ کسی دوسری عورت کی جو تعریف ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے، مبادا یہ کہ اس کا شوہر اس کی محبت میں، اس غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شے کا کثرت سے ذکر کرنا اس شے کی محبت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ بار بار ہوتا رہے گا، ذکر ہوتا رہے گا، تو گمان ہے کہ اس شخص کے دل میں اس غیر عورت کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکر محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، تو اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ یہ ذکر اللہ کی تاثیر ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے زوردار آیت ہے وہ سورۃ الاحزاب کی ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور وہ کثرت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ کثرت یہ ہے کہ صبح بھی اللہ کا ذکر ہو، شام بھی اللہ کا ذکر ہو، دن رات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے آپ اذکار کی کتابیں اٹھائیے تو وہاں آپ کو دن کے اذکار بھی ملیں گے، رات کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، پھر نماز کے بعد کیا اذکار پڑھنے ہیں ان کا بھی تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ آئینہ دیکھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، چاند دیکھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، لباس پہننا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے،
دودھ پینا ہے تو کون سی دعا پڑھنی، کھانا کھانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی، کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا ہے. یہ سب وہ ذکر اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے نا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبح و شام اللہ کے ذکر سے. اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تمہیں موت آئے اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. اور یہ موت کے وقت ذکر الہی، کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے جب موت آئے گی قریب جا کر ذکر کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نزع کی کیفیت میں انسان وہ اعمال کرتا ہے جو اس کی زندگی میں مستقلاً شامل ہو، جن پر زندگی میں اس نے ثابت قدمی اختیار کی ہو. ہم نے ایسے اللہ والوں کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جو موت کے وقت کے بالکل قریب جا کر ان کی کیفیت یہ تھی کہ کومے میں تھے، بے ہوشی طاری ہے، ہوش نہیں ہے، پورے جسم میں حرکت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انگلیاں اسی تسبیح کے دانوں کی طرح ہل رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شے مستقلاً معمول میں شامل تھی اور پوری زندگی چلتی رہی ہے، وہ ذکر الہی اس بے ہوشی کی کیفیت میں بھی جاری ہے. دل تو دھڑک ہی رہا ہے نا، اور جب تک دل دھڑک رہا ہے تب تک اللہ کا ذکر چل رہا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کر سکیں. اور یہ ذکر الہی کے بہرحال بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں. خود قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سمجھانے کا اہتمام یہ اللہ کے ذکر میں سے ہے. قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کی مجلس ہو یا اللہ کے ذکر کی عمومی مجالس ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر اللہ کی جانب سے ان پر سکینت اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے. اور یہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، یہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کی مجلس بہرحال ہماری مجالس سے تو کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی شاندار. اللہ ان فرشتوں کی مجالس میں بیٹھ کر یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تھا، اس کو دنیا کے اور بھی بہت سے کام تھے، لیکن بہرحال یہ کہ اس کی مصروفیات بھی اور سب کچھ بھی، لیکن یہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر اپنی مجلس میں فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب اس کائنات میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ تو انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے. اللہ کے عذابوں کو ٹال دینے والی شے ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے. ایک بدو آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں، میں بڑا سادہ سا آدمی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. سیدھا جنت میں شارٹ کٹ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ شارٹ کٹ بہرحال فرائض کے بعد ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ آپ استعمال کریں، نمازیں بھی جا رہی ہیں، روزے بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی بھی ہو رہی، جھوٹ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، فرائض پورے کرنے کے بعد کے شارٹ کٹ کی بات کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان طریقہ بتائیے کہ میں جو ہے نا وہ جنت میں چلا جاؤں، سیدھا جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، جنت میں جاؤ. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرے. اس نے کہا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، میں وہی کر لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ تم پڑھ لیا کرو.
اس نے یہ ذکر سنا، سن کے اجازت مانگی اور چل پڑا. جاتے جاتے رستے سے واپس آیا، کہنے لگا میں نے تو کہا تھا مجھے جنت چاہیے، یہ جو ذکر آپ نے بتایا اس میں میری جنت کا تو ذکر کہیں ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ کی توحید کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی بات ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ کی کبریائی کی بات ہے. میرے لیے اس میں کیا ہے، مجھے بھی بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کلمہ پڑھو گے نا، جب تم یہ ذکر اپنی زندگی کا معمول بنا لو گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب تم یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو گے نا، یہ جملہ ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد تم اللہ سے کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ تمہیں جواب دے گا جا میں نے تیری مغفرت کر دی ہے. تم ایک مرتبہ کہو گے نا اللہم ارزقنی، تو اللہ کہے گا میں تجھے رزق عطا کرتا ہوں، تیرے رزق میں برکت عطا کرتا ہوں، میں تیری مغفرت بھی کرتا ہوں. پھر تم کہو گے اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دیں، تو اللہ جواب دیں گے کہ میں نے تم پر اپنا رحم کر دیا. یہ ذکر اللہ کو اس قدر پسند ہے، تو اس کو اپنے معمول کا حصہ بنانے کی ضرورت. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. افضل الذکر کیا ہے؟ سب سے افضل، سب سے اچھا ذکر کیا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں تو تم اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دو، یہ افضل ذکر. تو بہرحال بہت ساری روایات اور ہیں، وقت ختم ہو گیا. میں پھر یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمیں کم از کم ایک دفعہ بیٹھ کر نا یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ایک دن ہے اس میں ہمارے معمولات میں کتنے فیصد حصہ اللہ کے ذکر کا شامل ہے. بس کتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنے اذکار کرتے ہیں، کتنی اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. بس اس کا ذرا اندازہ لگا لیں، اور اگر کمی محسوس ہو تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے کام کریں، اپنی دکان پہ بیٹھیں، اپنے آفیسز میں جائیں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر زبان پر جاری رہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. محمد رسول